ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، چھوٹے سے مختصر وقفے کے بعد گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آپ کے عزیز ترین ہدایت ٹیلی ویژن کے پر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر اپنے مہمانانہ گرامی جناب حجت الاسلام ڈاکٹر غلام حسین عدیل اور حجت الاسلام جناب سید عباس عابدی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت دلنشین گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، سوالات بھی آ چکے ہیں اور ہم ایک نہایت خوبصورت اور دلچسپ اور موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ جناب محترم عدیل غلام حسین عدیل صاحب نے فرمایا کہ ایک جبہ اور نہایت قیمتی جبہ ہارون کی طرف سے، تو جناب قبلہ وہیں جی علی ابن یقطین نے وہ جبہ بھیجا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ امام نے ان سے خوشبو لگا کے واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ اسے تمہیں بڑی شدید ضرورت پڑے گی، اس کو سنبھال کے رکھو۔ ایسے میں ہارون رشید کے جو جاسوس تھے انہوں نے کہا کہ علی ابن یقطین شیعہ ہے، شیعوں کی طرح وضو کرتا ہے، اور جو آپ نے جبہ بڑا قیمتی تھا بھیجا یہ بھی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے فوراً بلایا، اگر کہا کہ یہ بات تمہاری سچ ہوئی تو میں اسی بھرے دربار میں اس کو قتل کر دوں گا۔ امام نے حکم دیا پھر ساتھ جبے کے، فرمایا کہ آج کے بعد سے تم نے سرکاری طرح سے وضو کرنا ہے، کہ تم نے جس طرح جو شیعہ کی طرح تم نے وضو نہیں کرنا۔ تو اس نے وضو کا، اس نے ایک طرف سے جاسوسی یہ بٹھائی کہ دیکھیں کہ اس کے وضو کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہی ہے جو عام طور پہ جو وضو کرتے ہیں سرکار والے، اسی طرح ان کا بھی وضو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا جو انہوں نے بلا کر کہا کہ آپ کو میں نے بڑا قیمتی جبہ دیا تھا اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ تو نے وہ جبہ امام موسیٰ کاظم کو دے دیا ہے۔ تو کہا کہ وہ تو میں نے مشک عنبر لگا کے خوشبو اور فریگنس کے ساتھ وہاں پہ محفوظ رکھا ہے۔ اسی وقت فوراً جو ہے نا بھیجا گیا آدمی اور بلایا گیا۔ تو اس کے بعد کہا ہارون رشید آج کے بعد تمہارے متعلق جو بھی شکایت آئے گی میرے پاس میں نہیں مانوں گا، اور جس نے شکایت کی اسے 1000 کوڑے کا آرڈر کیا۔ 1000 جی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دلوں کے راز، علم غیب، کرامت سے سرشار، حالات کو جانتے ہیں، امام کی حکومت پوری کائنات پہ ہوا کرتی ہے، نہ فقط ایک دل پر، نہ ایک حکومت پر۔ امام آئندہ کی حالات جسے خود امام پرمیشن دے دے ہماری طرف سے تم نمائندہ ہو، تو اس کی جان کی حفاظت بھی امام جانتے ہیں اچھے انداز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین ناظرات، چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان محترم جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب کی طرف۔ کچھ سوالات آ چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ جو عرفان شاہ صاحب نے اور ملک بدر منیر صاحب نے برمنگھم سے یہ جو سوال کیا ہے کنیت کا اور ابو طالب کے نام کے حوالے سے کہ دوبارہ نام رکھنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ سے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کرامات اور معجزات کے متعلق بھی جاننا چاہوں گا۔ انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ جواب ان کی خدمت میں دے دیا جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، یہ جو ابو طالب ہے، طالب کے باپ، یہ کنیت ہے، اور آپ کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے جو تھے وہ طالب تھے، تو اس لیے آپ کی کنیت بن گئی ابو طالب۔ تو ابو طالب کوئی نام نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی سوال اٹھائے۔ ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جس سے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی الجھن پیدا کر دیں یا شبہ ایجاد کر دیں، جبکہ انہیں یہ سن کر اطمینان حاصل کر لینا چاہیے کہ مولا علی سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک جب بھی انہوں نے اپنا تعارف کرایا اپنے والد کے نام تک اکتفا نہیں کی، بلکہ حضرت ابو طالب تک لے جا کر کے وہاں پر رک گئے، آگے بھی نہیں گئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تمام معصومین کی یہ سنت رہی ہے۔ مولا کائنات کو سب سے زیادہ کوئی خوش کرنا چاہتا تھا تو کہتا تھا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے فرزند۔ مولا علی کو اپنے باپ کے نام سنتے ہی
خوشی کا احساس ہوتا تھا. اور وہ جو غدیر میں بھی عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں نے مبارکبادیاں دی ہیں مولا کائنات کو، تو یہی کہہ کے دی ہیں بخین بخین لک یبن ابی طالب ہنیئا لک لقد اصبحت وامسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مومنہ. اے ابو طالب کے فرزند، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. فرزند ابو طالب کہہ کے پکارا. مولا علی کو خوشی ہوتی تھی. امام حسن مجتبیٰ نے جب خطبہ دیا تو کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں. حالانکہ قرآن کی آیت کی روح سے آپ فرزند رسول ہیں، کہہ سکتے تھے کہ انا ابن رسول اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے بھی اپنے جد کے نام تک اپنے تعارف میں سلسلے کو اس طرح کہا کہ میرا نام حسن ہے، علی کا بیٹا ہوں اور ابو طالب کا پوتا ہوں. آگے امام حسین کی تقریر میں دیکھ لیجئے ابو طالب کا نام. پھر حضرت زین العابدین نے دربار یزیدی میں خطبہ دیا، اس میں بھی ابتدا میں کہا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جانے کہ میرا نام علی ہے ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. آگے بھی کسی جد کا نام لے سکتے تھے، نہیں لیا. ابو طالب پہ جا کے بات کو اپنے روکا، اور ابو طالب سے پہلے بھی نہیں روکا، حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا تھا. مولا علی کے نام تک جاتے بہت بڑی بات تھی، لیکن آگے ابو طالب تک گئے. اسی طرح امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق ہیں، اور تمام معصومین کے یہی طریقہ رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ تمام معصومین نے حضرت ابو طالب کو خاندان عصمت و طہارت کی جڑ بتانا چاہا اور واضح کیا کہ اصل ہماری ابو طالب ہے. جی السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام قبلہ. میں 1 منٹ صرف حاضر ہوا ہوں. جی نقی صاحب. مولانا تفصیل سے بتا رہے ہیں اس سوال کا جواب. میں ایک پنجابی کے 2 مصروں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہیں تو. ہر پتر پیو دی پگ دا وارث جی جی تے پیو ہوندا ہے مخدوم ہے. جی جی جدے پتر ہون امام 12 10 ہو کے ہونی معصوم ہے. واہ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب. بات تو صرف اتنی ہے. جی جی چلے ٹھیک ہے. سمجھے کوئی تو انہوں یہ کہہ دیاں گا کہ اپنی جڑ کیوں آپ ونجینا ہے، او کو تو کافر صدوینا ہے. جدے پتر دے جمن دی جا کو لوکی کہندے بیت اللہ، مان عمران کو عبداللہ. تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ. شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی بہرحال جہاں تک یہ سوال کہ معصومین نے اپنے کسی بیٹے کا نام ابو طالب کیوں نہیں رکھا، جواب واضح تھا کہ ابو طالب نام ہی نہیں تھا، کنیت تھی، اور وہ بھی بڑی معتبر کنیت اور یونیک کنیت. جب کوئی کنیت یونیک ہوتی ہے نا، کہ جس سے ہر کوئی پہچانوایا جا رہا ہے، تو پھر اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس کو پھر یونیک ہی رکھا جاتا ہے، انوکھا ہی رکھا جاتا ہے. چنانچہ اپنے بچوں کی کنیت کے لیے بھی ابو طالب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. آپ کا نام تھا عمران، حضرت عمران ابن عبد المطلب. اور آپ کی اس شان کو اگر آپ قرآنی زاویے سے بھی دیکھیں تو پھر تو آپ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ پھر یہ عمران جو ہے وہ نام کیوں نہیں رکھا. قرآن نے آل عمران کا سورہ رکھ دیا ہے، اگرچہ وہ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا، اور وہ ایک سلسلہ نام قرآنی ہے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. ابو طالب پر اعتراض ہے تو ابو طالب نے بتا دیا کہ وہ کنیت تھی. لیکن ساتھ میں یہ ایک لمحہ فکریہ کے طور پر سوال رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ملک بدر منیر صاحب بھی اس پر توجہ کریں اور دیگر ہمارے احباب توجہ کریں کہ آپ بار بار اہل بیت اطہار کے گھرانے میں کسی بھی صحابی کے نام کے بچوں کو رکھنے کی دلیل پیش کرتے ہیں. ذرا صحابہ کے بعد تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے ہمیں بتائیں کہ کن کن لوگوں نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا، حسن رکھا اور حسین رکھا. یہ ایک ایسی اہم لمحہ فکریہ سب کے لیے کہ وہ سوچیں کہ آخر انہوں نے کیوں نہیں رکھا، کیا پرابلم تھی انہیں کہ نام علی نہیں رکھا، حسن نہیں رکھا، حسین نہیں رکھا. حتیٰ ایک بچے کا نام کسی تابعی نے رکھ دیا تھا علی، تو اس نے اپنا نام جب پوچھا گیا کہ کیا تمہارا نام، تو اس نے کہا علی، علی نہیں علی، اس کو الٹ دیا. کیوں؟ پتہ نہیں. آپ اس پر سوچیں، اس پر ہمیں لے کر آئیں کہ خلفاء نے، حکمرانوں نے اور تابعین نے، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کے نام علی، حسن، حسین کیوں نہیں رکھے. شاید یہی وجہ ہے کہ داعش نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مسلک کو نہیں دیکھتے، نام پوچھیں گے قتل کر دیں گے، نام پوچھیں گے قتل کر دیں گے. جس کا نام علی ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، رضا ہوگا، تقی ہوگا، نقی ہوگا، کاظم ہوگا، اس کو ہم قتل کر دیں گے. یہاں سے بہت ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی. بجائے اس کے کہ آپ اس طرف دیکھیں، اس طرف بھی ایک نگاہ ڈال لیا کریں. چلیں
یہ ایک اور نقوی صاحب کا سوال تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے جہاد کرو جو آپ کے زیادہ نزدیک ترین ہے، جہاد کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت موقع ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں نقوی صاحب کہ انسان سب سے پہلے تو اپنے ساتھ جہاد کرے، اپنے نفس سے کرے، اپنے نفس سے کرے، آغاز وہاں سے کرے۔ تو یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ جس کو سب سے زیادہ جانتے ہو، تو انسان سب سے زیادہ تو اپنے آپ کو جانتا ہے، جس نے اپنے سے جہاد کر لیا اس نے سب سے جہاد کر لیا۔ آغا اس سوال کے ساتھ ہی میں آپ سے پھر چلوں گا اس بات کی طرف کہ جہاد کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کا مفہوم کیا ہے۔ جی السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ معذرت چاہتا ہوں بھائی جان، آپ نا جو میں نے کوشچن کیا تھا آپ اس کو غلط سمجھ گئے۔ جی علامہ آپ کی صاحب نے شاید صحیح سمجھا تھا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا ہمارے مولا کے بابا حضرت ابو طالب کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کے بارے میں تمام مفتی اکرام جگہ جگہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے، تو بھائی اس ٹائم تو قرآن مکمل بھی نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم بھائی، ذکر عبادت کا ہے اور یہی ذکر ہے کہ وہ عبادت تعلیم کی گئی تھی رسول خدا کی طرف سے ان کو۔ باقی میں عباس صاحب بھی چلے وہ تو مسئلہ انہوں نے کلیئر کر دیا۔ تو جو سوال تھے وہ کیا تھے؟ ذرا ایک دو سوال یہ تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ عرفان شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ابو طالب جیسا آپ نے بتا دیا کنیت ہے، یہ نام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی شہادت سے یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اس کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فرقہ اسماعیلیہ جو ہے پیدا ہو گیا، وہ اس میں ہوا یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ہی میں آپ کے جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے وہ تھے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل بڑے خوبصورت بھی تھے، بڑے حسین بھی تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے محبوب بھی تھے، بہت پیار کرتے تھے امام، اور ملء عام میں لاتے تھے اور پیار کرتے تھے۔ اور آپ کے زیادہ پیار کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ انتقال فرمانے والے تھے اپنی ہی زندگی میں۔ چلیں، السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی علی بھائی فرمائیے۔ جی میں نے ایک چیز کی تھوڑی سی کنفرمیشن لینی تھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت مجھے بتایا ہے کہ بی بی زہرا کی بیعت کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، کیا یہ حقیقت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ بی بی زہرا کی ولادت کے موقع، اس کے علاوہ کوئی سوال؟ نہیں، بس یہی سوال تھا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بہت شکریہ جی آبا۔ تو حضرت اسماعیل بڑے اپنے والد کے چہیتے تھے، امام معصوم نے بڑا پیار دیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا انتقال ہونے والا تھا، وفات پانے والے تھے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سمجھ لیا کہ امام جعفر صادق کے بعد جو امام ہونے والے ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی۔ اس میں جو آگے تھا شخص جس نے بہت اس بات کو ہوا دیا، اس کا نام تھا ابو خطاب محمد بن ابی زینب، اس کا نام تھا۔ اس نے اس بات کو زیادہ ہوا دی کہ یہی ہے، ہو نہ ہو یہی امام ہے۔ چنانچہ جب انتقال ہو جاتا ہے حضرت اسماعیل کا، تو اس نے ایک افواہ پھیلانی شروع کر دی کہ یہ دشمنوں کے خوف سے ڈر کے امام نے اپنے بیٹے کو کہیں چھپا دیا ہے، اور وہی پردہ غیب میں ہیں، اور وہی مہدی ہیں جو بعد میں خروج کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ مرے نہیں ہیں، وہی ہمارے ساتویں امام ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک گروپ تیار کر لیا، اور اس نے اس بات کا زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور ساتویں امام جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جن کی شہادت کی آج ہم شب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی امامت کا اس گروپ نے انکار کر دیا، اور حضرت اسماعیل کو امام مانا، اور اس کو امام مہدی کے طور پر مان لیا، اور اس کے بعد اسی طرح سلسلہ اس نے اپنی طرف سے آگے بھی بڑھایا۔ تو اس طرح اسماعیلیہ فرقہ پیدا ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ابھی چلیں، آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ کچھ معجزات، امام کے
امام ہونے کا جو ہے ظاہر سی بات ہے ثبوت ہونا چاہیے، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ علم سے بہتر کوئی معجزہ نہیں ہے، علم سے بہتر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ گمراہی سے بچنا چاہتے تھے وہ امام موسیٰ کاظم کے پاس آتے، اگر آپ امام ہیں تو بتائیے ہماری مٹھی میں کیا ہے، ہمارے خط میں کیا ہے، ہماری بہت ساری علم کی باتیں، غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص آتا ہے خراسان سے اور بڑی ٹوٹی پوٹی زبان میں، عربی زبان میں وہ گفتگو کرتا ہے، اور امام اس کو فارسی میں جواب دیتے جا رہے ہیں، فصیح فارسی میں جواب دیتے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے بڑی مشکل سے عربی یاد کی تھی کہ میں اپنے امام کے سامنے جا کر کے امام سے گفتگو کروں گا، اور آپ میری زبان مجھ سے بہتر بول رہے ہیں۔ فرمایا وہ امام نہیں ہوتا کہ جو تمام مخلوق کی زبان نہ بولے۔ سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم جی۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ آپ ان سوالوں کا جواب دیتے کہ جن سوالوں کو پیش نہیں کیا جاتا تھا، آپ سوال بھی بتاتے اور جواب بھی بتاتے۔ چنانچہ جب آپ نے فارسی زبان میں اس سے کلام کیا تو پھر وہ مطمئن ہوا کہ اصل میں حقیقی جو امام ہیں وہ یہی ہیں کہ جو علم سے سرشار ہے۔ جی السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں زیدی بول رہا ہوں، علی زیدی لندن سے۔ جی علی زیدی صاحب، آج کے شب کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے کیا سوال کریں گے؟ میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا امام موسیٰ کاظم کے اوپر، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو امام موسیٰ کاظم ہے یہ حسنی حسینی سید نہیں ہے، تو کیا یہ امام ہونے کے معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ جی اس کے علاوہ کوئی سوال؟ نہیں جی، اس کے بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آغا جی۔ یہ نہیں، ایک دیکھیں نا، سوال کرنا اور ہوتا ہے جی، اور اعتراض کرنا اور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حسنی حسینی سید نہیں ہے، جی آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ سید نہیں ہے؟ حسینی ہے نا سید۔ جو ان کی اولاد ہے وہ سید ہے، جی جی وہ سیدوں کے امام ہیں۔ اصل میں یہی بات ہے، ہم لوگوں کے اپنی جہالت کو جو ہے ہم اپنا وہ بنا لیتے ہیں عقل کل۔ میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، ہمارے اس بھائی کی خدمت میں عرض کروں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ اسی سلسلہ نورانی سے ہیں، سیادت سے ہیں کہ جن کی سیادت تو ان کی وجہ سے دوسروں کو سیادت ملتی ہے۔ اب انہی کے بارے میں کوئی کہے کہ حسنی حسینی نہیں ہے؟ سارے جتنے امام ہیں جی۔ تیسرے امام کے بعد سارے کے سارے ذریت حسینی سے ہیں، جی۔ سب کے سب یعنی جی۔ امام موسیٰ کاظم بھی ذریت حسینی سے ہیں۔ جی بہرحال چلیں، تو عرض یہی کر رہے تھے کہ امام کے چونکہ امامت میں اختلاف ہوا، آپ نے زیادہ زیادہ علمی سوالوں کے جواب دیے تاکہ معجزات جو ہے وہ لوگ دیکھیں، اور پھر یہ ثابت ہو جائے کہ جو حقیقی امام ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہ علم خدا کا وارث ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہر اس سوال کا جواب دیا کہ جو آپ کی امامت کو چیلنج کر رہا تھا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اب محترم جناب مولانا عباس عابدی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا ہے، اور جناب نقوی صاحب اور بدر منیر صاحب اور فیاض صاحب اور جناب علی زیدی صاحب، آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے، میں پروگرام کو سمیٹوں گا، مزید اب کال ٹیلی فون نہیں لیں گے، 2-3 منٹ باقی ہیں، کہ آپ نے علی وہ پڑھ لیں 2-3 منٹ جو ایک سوال آیا تھا۔ اشعار۔ جی آصف صاحب، میں آپ سے گزارش کروں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب علماء کرام تشریف رکھتے ہیں تو مجھ جیسے طالب علم کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں، اور ان کی موجودگی میں اشعار پڑھنے کی بجائے ان کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں، اور پھر اس علم کے اوپر اشعار لکھ کر کسی اور محفل میں، دوسری محفل میں پیش کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خاص طور پہ جب میں خود ہوسٹ نہ ہوں، جب میں میزبان بن جاتا ہوں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے مہمانان گرامی کی طرف توجہ دوں، بجائے اس کے کہ میں اپنی چیزیں بیان فرماؤں۔ تو بہتر یہ ہے کہ میرے جو دوسرے پروگرام ہیں بہت سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور بہت ساری محافل میں مجھے مدعو کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ میں بہت سیر ہو کر پڑھتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اسے انجوائے کرتے ہیں۔ مگر یہ جو میرا میڈیم ہے کسی اور کا ہوسٹ بننا، تو وہاں پہ مہمان کو سننا میرے پر فرض ہوتا ہے، اس لیے تو میں اس کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ عابدی صاحب آپ کا حکم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ وہ پیچھے سے کان میں مجھے بتا رہے ہیں کہ جلدی جلدی، تو میں اس لیے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ علی زیدی صاحب 12 کے 12 امام میں سے صرف حضرت امام علی ایک ایسے امام ہیں
جو کہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اور باقی جتنے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، اور امام حسن اور امام حسین آپس میں بھائی تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ایک دوسرے کی اولاد سے چلا ہے، اور ان کا سلسلہ آخر حضرت فاطمہ پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ زہرا کی اولاد ہیں جو 11 معصوم امام کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح نقوی صاحب آپ کو بھی تشفی ہوگی کہ جہاد انسان کو سب سے پہلے اپنے پر فرض ہے اور اس کے بعد باقی۔ اور ایک سوال رہ گیا ہے جو سعودی عرب سے محترم فیاض صاحب نے کیا تھا ماتم کے حوالے سے، اور اس کو ہم نے اس پروگرام میں ویسے بھی وہ بریک میں آیا تھا، نہیں سمجھا مناسب کہ اس کا جواب دیں، آئندہ کسی پروگرام میں دیں گے۔ حضرت اسماعیل کی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر اور اختلاف کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ کو بتا دیا گیا۔ حضرت جناب اعلیٰ غلام حسین عدیل صاحب نے نہایت ہی بہترین طریقے سے حضرت موسیٰ کاظم ان کی شہادت کے حوالے سے، اور حضرت مولانا عباس عابدی صاحب نے بتایا۔ یاد رکھیے گا کہ جو جملہ میں نے آج کے مقدمے کو قائم کرتے ہوئے کہا تھا اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ وہ دور جن کو ہم اپنے تاریخ کے سنہری ادوار کہتے ہیں، انہی ادوار میں خاندان طہارت کے اوپر اتنے ظلم ہوئے کہ جس کی تاریخ میں دوسروں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بادشاہ اور خاندان بادشاہ پر ایسے ظلم و ستم کیے ہوئے۔ ایک آدھ ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کو ہٹایا دوسرے بادشاہ نے کر دیا، لیکن مسلسل نسل در نسل 200 سال مظالم کی تاریخ کہ یہاں تک کہ آخری ولی عہد کو چھپ جانا پڑے اور پردہ غیب میں چلے جانا پڑے، یہ ایک بہت کم تاریخ میں دیکھا گیا۔ اور یہ امام تو اس پر اتنے ظلم ہوئے کہ 35 سال ان کی امامت میں ان کو بہت لمبا عرصہ تک جیلوں میں رکھا گیا، اور ایسی جیل میں کہ جو گڑھا نما تھی، اور ان کو خوراک اتنی کم دی گئی کہ وہ بذات خود ایسے لگتا تھا جیسے دور سے چادر پڑی ہوں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے مصائب کے اوپر روشنی نہیں ڈالی جا سکی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کمنگ سنڈے کو 28 رجب کے حوالے سے امام حسین کی کربلا کی طرف روانگی مدینہ کے حوالے سے میرے پروگرام سب رست میں میرے مہمان جناب محترم مولانا سید عباس عابدی صاحب ہوں گے۔ نہایت مدلل اور نہایت ہی مفصل اور اعلیٰ علمی ادبی اور غم کا وہ ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کریں گے، اور جس میں ہم تاریخ کے حوالے سے نہایت ہی باریک اور اہم معلومات بھی مہیا کریں گے۔ یاد رکھیے گا اتوار کو شام 7 بجے کمنگ سنڈے سب رس پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرے معزز مہمانان گرامی محترم جناب مولانا غلام حسین عدیل صاحب، ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، مولانا حجت الاسلام جناب سید عباس عابدی صاحب اور مجھ ناچیز علی شان کو اجازت دیجیے۔ اتوار کو زندگی ہی تو انشاءاللہ تعالی سب رس 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔